السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور حرم، اور آج آپ کے لیے یمنیوا کے قلم سے تحریر کردہ ناول انداز محبت کی قسط نمبر 1 لے کے آئی ہوں۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کر لیں۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ جرگے کا فیصلہ ہم سب بھی جانتے ہیں، سب کے دل بند ہونے کو تھے۔ جرگوں میں قصاص کے نام پر ونی لینے کی رسم اب تو پرانی ہو چکی ہے۔ وہ بھی جانتے تھے جائیداد یا قتل کرنے والے سے زیادہ ونی کو اہمیت دی جاتی تھی تاکہ قاتلوں کو ذہنی اذیت دی جا سکے۔ تمہارے جذباتی پن نے آج ہمیں یہ دن دکھایا ہے، وہ بے بسی سے بولے۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ نہیں سائیں، میری بیٹی کو بچا لیں، اس معصوم کو بچا لیں سائیں۔ رکھی بی بی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں ہوتا تو… ان کی فریاد پر وہ نظریں چرا گئے۔ حویلی میں رکھی بی بی کی چیخیں گونجنے لگیں۔ ظلم پر ظلم، ہر بار قربانی کے لیے بیٹی ہی کیوں؟ عورت تھی، دل کا سوال پر لبوں پر لانے کی ہمت نہ کر پائے۔ ان کا غم چیخوں میں بدلتا جا رہا تھا۔ ان سے کہتے ہیں میری جان لے لیں، وہ پریشانی سے بولا۔ ایک کمزور سا حل دیا تھا، ناقابل منظور سا۔ یہ بات ہوتی تو میری جان میری بہن سے زیادہ قیمتی نہیں تھی، میں خود کو خود ان کے حوالے کر دیتا۔ ان کے جملے پر اس نے شرمندگی سے سر جھکا دیا۔ مجھے شرمندگی ہے ادا سائیں، میں غلط کر بیٹھا ہوں، وہ سسک کر بولا، یعنی ہار مان لی تھی۔ بابا سائیں، آپ سب کو رب سلامت رکھے، مجھے منظور ہے جرگے کا فیصلہ۔ وہ جسے ونی ہونا تھا، جو اندر تک لرز رہی تھی، جلدی سے آگے بڑھ کر بولی۔ بہن تھی، بیٹی تھی، وفا کا دوسرا روپ۔ باپ بھائی کی پریشانی پر تڑپ کر رہ گئی۔ وہ سر جھکا کر رونے لگے۔ بہت کوشش کی مگر جرگے نے ان کے خوف کے مطابق ہی فیصلہ سنایا تھا۔ ہمیں نہ مال چاہیے نہ جان کے بدلے جان چاہیے، بس ان کی لڑکی چاہیے۔ ونی دے کر معاملہ سلجھا لو۔ دشمن بھی شاید ان کی اصل تکلیف جانتے تھے، اور پھر قسمت نے وہ فیصلہ سنایا جو انہیں کبھی پسند نہیں تھا۔ پر کبھی کبھی تقدیر جھکنا سکھا دیتی ہے۔ ان کے شرمندہ اور پریشان چہرے دیکھ کر تقدیر بھی مسکرانے لگی۔ وہ سب نہیں جانتے تھے ابھی تو بہت کچھ دیکھنا باقی تھا۔ یہ تو ابھی ابتدا تھی، جذباتی پن کی، بے بسی کی۔ اور ہدیہ تھکن زدہ قدموں سے چل رہی تھی۔ مہینے کا آخر تھا، گھر کا راشن اور بہنوں کی فیس، 100 اخراجات تھے اور ایک اس کی نازک جان تھی۔ سادہ چہرے پر حالات کی وجہ سے بے رونقی چھائی ہوئی تھی۔ براؤن آنکھوں میں نمی کی چادر اب ہمہ وقت ڈیرا ڈالے رکھتی تھی۔ ابھی اسٹور کی طرف اس کے قدم بڑھے تھے کہ ایک لڑکا یکدم سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ چونک کر رکی۔ ہائے بیوٹی، اکیلی لگ رہی ہو اور کچھ افسردہ بھی۔ کیا ہوا، مدد چاہیے؟ وہ مسکرا کر بولا تو ہدیہ گھبرا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ وہ کون تھا، کیوں آیا تھا، وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس لڑکے کی آنکھوں کے عجیب سے رنگ ناقابل برداشت تھے۔ میں تم سے مخاطب ہوں لڑکی۔ اس کی غائب دماغی پر وہ ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے قریب ہوتا سنجیدگی سے بولا۔ لہجے کی نرمی بیزاری میں ڈھلی تھی۔ میں آپ کو نہیں جانتی جناب، وہ گھبرا کر بولی۔ جانتا ہوں، پہچان کروانا ہی تو آیا ہوں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ انداز بتا رہا تھا بس ایک آوارہ انسان ہے جو اکیلی لڑکی دیکھ کر فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا مجھے کچھ وقت دے سکتی ہو؟ میں نے بات کرنی ہے تم سے، اکیلے میں۔ وہ لفظوں پر زور دے کر یوں بولا جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ ہدیہ کے خوف پر تنفر حاوی ہوا۔ وہ عادی تھی ایسے مردوں کی اور ان نظروں کی جن گھروں میں مرد نہ ہوں اور جن بیٹیوں کو لڑکا بن کر گھر چلانا پڑے، وہ ایسے مردوں کو دن میں کئی مرتبہ جھیلتی ہیں۔ آپ مجھے غلط لڑکی سمجھ رہے ہیں، مجھے خواہ کسی انجان سے بات کرنا پسند نہیں، تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، وہ ہمت کر کے بولی اور قدم آگے بڑھائے۔ مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو لڑکی۔ ایک ذرا صورت اچھی ہو تو نخرہ آسمان پر جا پہنچتا ہے۔ اچھے سے اوقات جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کی، قدر بڑھانے کو پہلے نخرہ اور پھر اپنی عزتیں لٹا دینے والی ہوں۔ اس کا بازو پکڑ کر وہ تمسخر سے بولا۔ یکدم لب و لہجہ بدل گیا تھا۔ نظروں میں جہاں پہلے شوق تھا وہاں اب تمسخر ہی تمسخر تھا۔ ہدیہ خوف زدہ ہو گئی۔ اور پھر ایسے لڑکے کیا کرتے ہیں؟ اگلا قدم زبردستی اور آبرو ریزی۔ وہ حلیے سے ہی بگڑا ہوا رئیس زادہ لگ رہا تھا
اور وہ کیا تھی؟ یتیم اور بے نام سی لڑکی۔ اس کا دل خوف سے سہما، مگر جھکتا تھی تو اپنا آپ اس کے حوالے کر دینے والی بات تھی۔ عزت پیاری ہے تو میرا بازو چھوڑیے، ورنہ میں چیخ چیخ کر سب کو متوجہ کروں گی، وہ غصے سے بولی۔ جواباً وہ زہریلا مسکرایا۔ وہ اسے ان لوگوں کا حوالہ دے رہی تھی جو ان کو دیکھتے ہوئے قریب سے گزر رہے تھے، جن کے چہروں پر صاف لکھا تھا، ہمارا کیا لینا دینا۔ حسن ہو اور پھر ایسے حماقت کے امتزاج کے ساتھ، یعنی کھیلنے کو پورا سامان تھا۔ وہ مزے لینے لگا۔ تم مجھے دوسری راہ اپنانے پر مجبور کر رہی ہو، وہ یکدم نرمی سے بولا، اور اس سے پہلے کہ وہ چیختی، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے سختی سے گھڑنے لگا۔ تمہارا منہ بند کرنے کا مقصد خود کو بچانا نہیں، بلکہ اطلاع دینا ہے کہ میں پولیس والا ہوں۔ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ ہاں البتہ تم خود مشکوک فرد بن جاؤ گی، ایک خوش شکل، امیر اور اونچی پوسٹ والے لڑکے کو پھنسانے والی۔ وہ سرگوشی میں بولتا اسے انجام سے باخبر کر رہا تھا، جبکہ پولیس کا لفظ سن کر ہدیہ کی آنکھیں خوف سے پھٹ پڑی۔ لڑکے تو لوفر بھی عذابی ہوتے ہیں، مگر کوئی ایسا پولیس والا آوارہ پیچھے لگ جائے تو نہ جان چھڑوانا آسان، نہ چھپنا آسان۔ چلتا ہوں، پھر ملوں گا، ایک خاص وقت تمہارے حسن کے نام کروں گا، انتظار کرنا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہنستے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہدیہ اپنی جگہ جمی قسمت کی ایک اور ستم ظریفی کو دیکھ رہی تھی، آنکھیں لبالب بھر آئی تھی۔ تم دونوں کو شرم آنی چاہیے، اتنا زیادہ کھاتے ہو، اور براؤن تم دیکھو کتنے موٹے ہو رہے ہو، کچھ اپنی فٹنس کا خیال بھی کر لو۔ اور سنو وائٹ، تمہارا لاکٹ کہاں گیا؟ اب مجھے جواب دو، سر جھکا کر کھڑے کیوں ہو دونوں؟ ایشم کبوتروں کے پنجرے کے پاس زمین پر بیٹھی خفگی سے بول رہی تھی۔ وہاں سے گزرتے سدید نے پہلے حیرت سے پنجرے میں نیند کرتے کبوتر کے جوڑے کو دیکھا، اور پھر غصے سے بولتی ایشم کو۔ اسے بے ساختہ ہنسی آئی۔ انہوں نے شرمندگی سے سر نہیں جھکایا ہوا۔ وہ سو رہے ہیں پاگل۔ یا اللہ، اس لڑکی کا کیا ہوگا؟ سدید سر پکڑ کر مصنوعی غم کا اظہار کرنے لگا۔ ایشم نے چونک کر پہلے غور سے کبوتروں کو دیکھا اور پھر سدید کو گھورنے لگی۔ انہیں میں نے پالا ہے، میں بہت اچھے سے سمجھتی ہوں وہ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ وہ غلطی ماننے کی بجائے اس سے لڑنے لگی۔ سدید نے ناک چڑھایا۔ یار، بات یہ ہے کہ ادا ذوالکفل صحیح کہتے ہیں، تمہارا دماغ نہایت چھوٹا ہے۔ سدید نے افسوس سے سر جھٹکا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں وہ میرے ادا نہیں ہیں، مجھے صرف ازل ادا پسند ہیں۔ ازل کے بے پناہ لاڈ اور ذوالکفل کے از حد روک ٹوک پر وہ اکثر یہ بات کرتی تھی، جس پر ازل اور ذوالکفل دونوں ہی ہنستے تھے، مگر اسے اس بات پر کبھی ٹوکا نہیں تھا۔ بھئی ادا ذوالکفل ایک کھرے انسان ہیں، اور تم، وہ بھی بول رہا تھا جب ایشم کا صبر جواب دے گیا۔ میرا دماغ مت کھاؤ دیدی کے دیور۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ چیخ پڑی تھی۔ سدید ہنس پڑا۔ ہاں، تمہاری دیدی کا دیور ہوں، مگر ایک ڈائریکٹ رشتہ بھی بنتا ہے میرا تم سے، جاننا چاہو گی؟ وہ اس کی طرف جھک کر شوخی سے بولا۔ میں فضول رشتے جاننا ہی نہیں چاہتی، وہ بے نیازی سے بولی، کیونکہ یہ خاص ہدایت اسے ازل کی طرف سے ملی تھی۔ حویلی میں بہت رشتے الجھے ہوئے تھے، اور اگر وہ ان کو جاننے کی کوشش کرتی تو شاکڈ ہو جاتی۔ کچھ باتیں اس سے خاص طور پر چھپائی ہوئی تھیں۔ چلو رہنے دو، میرا اپنا بھی ارادہ نہیں تھا بتانے کا، کیونکہ تمہارے چھوٹے دماغ میں ابھی یہ بڑی باتیں پوری نہیں آئیں گی۔ اس نے پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے جتایا، ورنہ دل کی بات اسے بتانے کے لیے ہر بار وہ بے چین ہوتا تھا، اور ہر بار اسے صبر کرنا پڑ جاتا تھا۔ میرا یہ وقت صرف سنو وائٹ اور براؤن کے لیے ہے، تو پلیز شاہ سدید صاحب، آپ چلتے نظر آئیں۔ اس کے بے مروتی بھرے انداز پر وہ جل بھن کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں ایشم کی بچی، اب بانا کبھی آئس کریم منگوانے کے لیے۔ میں بھی ڈسٹرب ہونا پسند نہیں کروں گا۔ وہ پیر پٹختا اندر بڑھ گیا۔ تم نہ صحیح کوئی اور صحیح، میں ادا ازل سے کہہ دوں گی، یا پھر ذوالکفل بھی تو ہیں، ان سے بھی کہہ سکتی ہوں، منع تھوڑی کریں گے۔ وہ بظاہر لاپرواہی سے کندھے اچکاتی بڑبڑاتے ہوئے خود کو بہلانے لگی، لیکن پھر رکی۔ کبھی کبھی دونوں شہر ہوتے ہیں، تب کیا کروں گی؟ ہائے اللہ سدید، سنو تو، لڑکیوں کی طرح منہ ہی پھلا لیتے ہو تم تو۔ وہ روحانسی ہو کر سدید کے پیچھے بھاگی تھی۔
ازمیر پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل بول رہا تھا۔ ایس پی ازمیر لاشاری، آپ اپنی ڈیوٹی پر جائیے پلیز۔ نان سیریس ہونے کا عملی نمونہ پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ذوالکفل نے دانت پیستے ہوئے سخت لہجے میں اس سے کہا۔ جا رہا ہوں سر، میری کہانی تو نہ جانے کب ختم ہوگی، مگر بات ابھی مکمل ہونے ہی والی ہے۔ ازمیر نے ناک پر سے مکھی اڑاتے ہوئے ڈھٹائی سے جواب دیا۔ ذوالکفل نے تھک کر چیئر کی بیک سے پشت ٹکائی، یعنی ازمیر کی کہانی ابھی باقی تھی۔ وہ آپ بھر گیا۔ تو سنو، پھر اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے لگا کہ مجھے اسے شدید قسم کی محبت ہو گئی ہے۔ وہ جذباتی لہجے میں بولا تو ذوالکفل نے اس کی بات پر تعصب سے سر ہلایا۔ مگر ہوئی نہیں ہوگی، ذوالکفل پہلے سے جانتا تھا۔ میں تو محبت کرنا چاہتا ہوں یار، دل نہیں مان رہا تھا۔ اس نے منہ بسورا، کیونکہ یہ اس کا ایک نہ حل ہونے والا پیچیدہ مسئلہ تھا۔ محبت کرنے کی چاہ میں وہ ہر لڑکی پر رک رک جاتا تھا، مگر محبت نہیں ہوتی تھی۔ یہ مسئلہ اکثر درپیش ہوتا ہے تمہیں۔ سدھر جانے کا کیا لوگے؟ تمہیں تمہارے نصیب کی لڑکی اپنے وقت پر مل جائے گی۔ ذوالکفل نے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی، دوسرے لفظوں میں اسے نظر بازی سے باز رکھنا چاہا۔ ہاں مل تو جائے گی، مگر ملتی کیوں نہیں؟ تمہاری بھابھی نے خود کو نہ جانے کہاں چھپا رکھا ہے۔ وہ لہجے میں شرارت سموئی لڑکیوں کی طرح شرما کر بولا تو ذوالکفل کو ہنسی آ گئی۔ میری بھابھی خدا کرے تم جیسے بالکل نہ ہو، ڈال ڈال گھومنے والی۔ ذوالکفل نے تم جیسی پر زور دیا تھا، مگر آخری جملہ زیر لب بڑبڑا کر رہ گیا۔ نہیں نہیں، میں خود بھی اپنے جیسی نہیں لاؤں گا، ڈونٹ وری، وہ لاپرواہی سے بولا۔ ذوالکفل نے اپنے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ چھپائی۔ ازمیر اس کی مسکراہٹ پر چونک کر سیدھا ہوا۔ مجھ جیسی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ میں کیسا ہوں؟ کمی کیا ہے مجھ میں؟ اسے ہمیشہ کی طرح بات ذرا لیٹ سمجھ آتی تھی۔ فائل اٹھاتے ذوالکفل کے ہاتھ رک گئے۔ تمہاری حرکتیں شریفانہ نہیں ہیں، تم مرد ہو، یہ دوغلا معاشرہ تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائے گا، مگر لڑکیاں ایسی کبھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ بڑا بے نیاز جواب ملا۔ میں نے کیا بےہودگی دکھا دی؟ میں نے کبھی لڑکی کو نہیں چھیڑا، دوستی کے لیے فورس نہیں کیا، کالز تو بالکل نہیں کرتا، کچھ بھی تو برا نہیں کیا۔ ازمیر لڑ دینے کو تیار ہو گیا۔ ذوالکفل نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں طنزیہ رنگ ابھرے۔ تم اور کچھ نہیں کرتے، بس جو خوبصورت لڑکی نظر آتی ہے اسے دیکھ کر تمہیں لگتا ہے وہی تمہاری محبت ہے، اور پھر اسے دیکھتے رہنے کو دل چاہتا ہے۔ اسے عام الفاظ میں تاڑنا کہا جاتا ہے، مگر کیونکہ تم ایک اچھے گھر کے لڑکے ہو تو تمہارے لیے صرف دیکھنا ہے اور بس۔ ذوالکفل نے طنزیہ لہجے میں بس کہا تو ازمیر خفت سے نظریں چرانے لگا۔ ہر لفظ سچ تھا، اور یہی نہیں بلکہ نیکسٹ ٹائم اور لڑکی نظر آنے پر احساس ہوتا ہے تم پہلے غلطی پر تھے، اور یہ احساس اکثر و بیشتر رہتا ہے۔ نہ جانے کتنے دل ایک سینے میں فٹ کیے ہیں تم نے، جو ہر حسین چہرے پر پگھل جاتے ہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولتا اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ ازمیر نے غصے سے ذوالکفل کو گھورا، وہ کبھی کبھی صاف گوئی کی حد پار کر دیتا تھا۔ ایسی شاہ ذوالکفل، آپ اب عورتوں کی طرح طنز کر رہے ہیں۔ ازمیر خفگی سے بولا تو ذوالکفل کا جی چاہا کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے، مگر وہ ضبط سے بیٹھا رہا، پھر گہرا سانس بھرا۔ جا کر اپنی ڈیوٹی نبھاؤ ازمیر، تمہاری یہی لاپرواہی تمہارا مستقبل برباد کر رہی ہے کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے کسی روز تم سسپینڈ ہو جاؤ گے۔ حیرت ہے تمہیں شرم ہی نہیں آئی، یہی حرکتیں رہیں تو ایک دن نوکری سے فارغ ہو جاؤ گے۔ ذوالکفل نے ہمیشہ کی طرف سے سمجھایا، اور اثر؟ توقع کے عین مطابق ازمیر کے چہرے پر سوالیہ نشان تھا۔ مجھے بہت کام کرنا ہے، تو تم بھی سنجیدہ ہو جاؤ۔ ذوالکفل نے ہار مان کر ہاتھ جوڑ دیے۔ ازمیر اس پر احسان لگاتا اٹھ کر چلا گیا۔ ذوالکفل پیچھے سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ ازمیر شروع سے کھلنڈرا سا لڑکا تھا، وہ اپنے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کی زندگی اچھی اور پرسکون گزر رہی تھی۔ ذوالکفل کو بھی اس کے ماں باپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، لیکن ایک دن ایکسیڈنٹ میں ازمیر کا باپ جان سے اور ماں ٹانگوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے حالات بد سے بدتر ہو گئے۔ ازمیر تب فرسٹ ایئر میں تھا۔ اگر ذوالکفل کا سہارا نہ ہوتا تو ازمیر شاید دماغی تمازن ہی کھو بیٹھتا۔ ذوالکفل کو پیسے کی کمی نہ تھی۔ اس نے نہایت غیر محسوس طریقے سے دھیرے دھیرے ازمیر کا اور اس کی ماں کا خرچ اپنے سر لے لیا۔ اس نے جوانی میں ہی ان دونوں کو کس مشکل سے سنبھالا، وہ ایک الگ اور طویل سا قصہ تھا۔
बहरहाल उसकी मेहनत रंग लाई थी। इज़मीर फिर से ज़िंदगी की तरफ लौटने लगा। इज़मीर के बाप को कंपनी से जो घर मिला था वापस ले लिया गया था। तब जुल्किफ्ल उन्हें अपने घर में ले आया था। ये घर उसे शहर में रहकर पढ़ने और फिर जॉब के लिए रिहाइश के लिए उसके बाप ने खरीद कर दिया था। उसने उन दोनों से कहा कि मुझे सहारा चाहिए, मैं अकेले घर में तंग होता हूँ। वो दोनों माँ बेटा समझ गए थे कि यह सिर्फ एक बहाना था, मगर इनकार करके हमेशा के लिए उससे हाथ नहीं धो सकते थे। मजबूरी भी थी और ज़रूरत भी। वो दोनों मान गए। इज़मीर और जुल्किफ्ल दोनों का एक ही शौक था, एक साथ अपनी मेहनत और जहानत से एसी की पोस्ट पर आए। मगर इज़मीर जैसे सारी दिलचस्पी खो चुका था, लापरवाह और बेनियाज था। जुल्किफ्ल कोशिश करके समझा चुका, मगर वो नहीं सुधरा था। वो दोनों ज़मीन आसमान जैसे फ़र्क पर थे। जुल्किफ्ल भी उसे ज़्यादा तंग नहीं करता था। इज़मीर उसकी कमज़ोरी था और वो इसी कमज़ोरी का खूब फ़ायदा उठाता था। सदीद, चचा साईं की कॉल आई थी। आज वो तुम्हें लेने आएंगे, अपना सामान पैक कर लो। अज़ल ने ईशम से बहस करते सदीद को मुखातिब किया। शुक्र है मेरी अब जान छूट जाएगी, ईशम ने इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा। सदीद अनसुना कर गया। वो तो एक हफ्ते के लिए गए थे यार, वापस भी आ गए। वो यहाँ से जाने का सोच कर ही उदास होने लगा। जी हाँ, शुक्र है आ गए, अब वापसी की तैयारी करो, ईशम ने बताने के साथ साथ ताकीद भी की। चला जाऊंगा, 2 दिन यहाँ रुक जाऊं तो तुम्हें तकलीफ होने लगती है, वो गुस्से से बोला। कभी तो उसका दिल चाहता था उसे हकीकत बता दे, ताकि वो फिर कभी उसे हवेली से जाने का ना भूल सके। ऐसी बात नहीं है सदीद, इसे क्यों तकलीफ होगी, इस हवेली पर तुम्हारा भी हक है। अज़ल उसकी अजियत समझता था, तड़प कर वजाहत दी। सदीद रुख फेर गया। सॉरी करो ईशम, वो बड़ा है तुमसे, अज़ल ने ईशम को प्यार से मुखातिब किया। वो अज़ल के इशारे पर मुंह बनाती व दिक्कत उसे सॉरी बोली। सदीद के लिए यही गनीमत था। वो मुस्कुराकर गर्दन अकड़ाता तैयारी करने चला गया। अब सदीद नखरा करेगा कि मैंने उसे सॉरी किया। ईशम ने अज़ल को देखते हुए नाराज़गी जाहिर की। वो आ भर कर रह गया। सदीद और ईशम सबसे छोटी और सबसे अहम फराद थे, मगर उन दोनों के दरमियान अक्सर लड़ाई रहती थी। वो जानता था वजह ईशम ही बनती थी, क्योंकि ईशम अपनी हकीकत से आज तक वाकिफ नहीं थी। अपने बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए ईशम, और अगर गलती हो जाए तो सॉरी कर लेनी चाहिए। हमने तुम्हें दिल दुखाना तो कभी नहीं सिखाया था। तुम जानती हो सदीद इस हवेली के हर फर्द से बहुत प्यार करता है। तुम्हारा हर बार उसे यहाँ से जाने का बोलना उसे हर्ट करता है, अज़ल ने नरमी से समझाया। ईशम ने शर्मिंदगी से सर झुका दिया। उसकी यही तो अच्छी आदत थी कि अपनी गलती मान जाती थी। अज़ल साईं, मावा ने लाउंज में झांक कर उसे पुकारा। जी बेगम साईं, वो शोखी से बोला। अज़ल की इस तरह बोलने पर मावा ने गड़बड़ा कर ईशम को देखा, जो हंसी को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो खफ़त से सुर्ख हुई। आपको अम्मा साईं बुला रही हैं, वो तेज़ी से बोलकर गायब हो गई। पीछे अज़ल और ईशम कहका लगाकर हंसे। कितना शर्माती हैं हमारी वाइफ, क्या मैंने कुछ गलत बोला? ओ मावा, अज़ल ने मसनूई तासुफ का जाहिर किया। ईशम, मावा ने बाहर से आवाज लगाई। जी, ईशम ने सुस्ती से वहीं बैठे बैठे जवाब दिया। जब मावा बुलाए तो जाकर बात सुना करो, सारा दिन मेरी बीवी को अपने पीछे भगाती हो। अज़ल उसकी सुस्ती पर उसे घूरने लगा, मगर परवाह किसे थी। तवक्को के मुताबिक अगले लम्हे मावा उनके सामने थी। मैं सदीद के साथ छोटी हवेली जा रही हूँ, तुम चलोगी हमारे साथ? मावा ने नरमी से सवाल किया। बिल्कुल नहीं, आप जानती हैं मुझे वहां मज़ा नहीं आता। छोटी माँ से कुछ दिन पहले मिल ली थी, वहां जाकर सदीद मुझे बहुत तंग करता है। और वो जो आपकी अब्बा साई हैं, उफ, मैं तो उनके सामने भी नहीं जाना चाहती, उसने झरझरी लेते हुए इनकार किया। मावा उसके जवाब पर अज़ल के सामने शर्मिंदा हो गई। खैरियत है मावा, वहां क्यों जा रही हो? अज़ल ने उसकी शर्मिंदगी मिटाने के लिए नरमी से सवाल किया। माही आई है तो सोचा मैं मिल लूं, अगर आप कहेंगे तो नहीं जाऊंगी, वैसे वो यहाँ भी आएगी। मावा ने अदब से जवाब देते उसकी इजाज़त तलब की। मैं क्यों रोकूंगा, चली जाओ, ईशम को भी ले जाओ। अज़ल उसकी फर्माबरदारी पर मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखते हुए बोला। सदीद तैयार होकर आ चुका था। नहीं, मैं नहीं जा रही, वो आएंगी तो मिल लूंगी। मेरा लव यू कह देना उनसे, ईशम नफ़ी में सर हिलाकर बोली।
اس کی محبت کا انداز ہی نرالا تھا۔ صدقے جاؤں تمہاری ادا پر، ان کی طرف سے ایڈوانس لو یو ٹو۔ سدید شرارت سے بولا تو ایشم ناک چڑھا گئی۔ ازل سے مسکراہٹ دبانا مشکل ہو گیا۔ لیٹس گو، آر یو ریڈی؟ سدید پلٹ کر ماوا کی طرف دیکھتا سوال کر رہا تھا۔ کیوں بھاگ کر جاؤ گے تم دونوں؟ آر یو ریڈی جو کہہ رہے ہو؟ ایشم نے سوال کرنے کے ساتھ ہی وضاحت دی۔ تمہیں کچھ بھی سمجھانے کے لیے کم از کم 4 سے 5 گھنٹے چاہیے، اور میرے پاس 5 منٹ کا بھی وقت نہیں ہے۔ سدید نے خلاف توقع پرسکون لہجے میں کہا۔ ابھی چاچا سائی آئیں گے نہیں، تم کیسے جاؤ گے؟ ازل نے ان دونوں کو پھر سے شروع ہوتا دیکھ کر سدید سے سوال کیا۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ انہیں میں نے منع کر دیا تھا، میں دا ذوالکفل کی گاڑی لے جا رہا ہوں۔ اس کے جواب پر ازل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماوا چادر اوڑھ آئی تھی۔ ازل کی بہن سورٹ بھی تیار ہو کر آ گئی۔ ایشم نے نکسک سے تیار سورٹ کو حیرانگی سے دیکھا۔ آپ بھی جا رہی ہیں؟ وہ بے چینی سے بولی۔ یعنی بس ایک وہی پیچھے رہ گئی تھی۔ ہاں، ماہی اتنے وقت بعد آئی ہے، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، سورٹ اپنی چادر سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ ایشم نے منہ بسورا۔ اب وہ انکار کر چکی تھی۔ اپنی بات سے پلٹنا اب اس کی انا کو گوارا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، سدید کے ساتھ چلی جاؤ، مجھے بھی تھوڑی دیر تک زمینوں پر جانا ہے، تو رات کو میں خود پک کر لوں گا۔ ازل نے ہدایت دی۔ وہ تینوں روانہ ہو گئے۔ تم بھی چلی جاتی تو اچھا ہوتا، انجوائے کیا کرو ایشم، تم نے تو چھوٹی حویلی جانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میرل نے نرمی سے ایشم کو مخاطب کیا۔ ایشم کا ہر طرف سے کنارہ کرنا اسے پریشان کرنے لگا تھا۔ میرا موڈ نہیں ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ چلے گئے بچے؟ اما سائی نے آ کر پوچھا اور ایشم کو وہاں بیٹھا دیکھ کر چونک گئی۔ جی ابھی نکلے ہیں۔ ایزل زمینوں پر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سر ہلا کر ایشم کو دیکھتی رہی۔ ایشم، تم نہیں گئی بچے؟ ازل کے جاتے ہی انہوں نے ایشم سے پوچھا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا بڑی اماں۔ وہ اچانک ہی گمسم سی ہو گئی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اپنا ماضی نہیں جانتی تھی، مگر وہ رویے پہچانتی تھی، اور یہی بات اسے الگ تھلگ کر گئی تھی۔ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اس نے بوسیدہ پردہ اٹھا کر گھر کی دہلیز پر قدم رکھا اور دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکن کو محسوس کرنے لگی۔ آج جس پولیس والے سے اس کا سامنا ہوا تھا، اسے پہلی بار محسوس ہوا جیسے اس کے ساتھ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے، اور یہ احساس اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ ہدیہ، یاد رکھنا، تمہیں چھپ کر رہنا ہوگا۔ اگر تمہارے خاندان والوں کو تم بہنوں کی خبر ہو گئی تو تم سب کی قسمت بھی میری جیسی ہو جائے گی۔ اس سے اپنی ماں کی بات یاد آئی تو وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے چہرے پر آیا نادیدہ پسینہ صاف کرنے لگی۔ ہدی، گھر آ گئی؟ ماں کی آواز پر وہ چونک کر متوجہ ہوئی، پھر سر ہلاتے ان کے پاس جا بیٹھی۔ پریشان لگ رہی ہوں، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ کھوجتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سب ٹھیک ہے، وہ مختصر جواب دے گئی۔ اماں، خاندان کی تو خبر نہیں، مگر آپ کی ہدیہ بدقسمتی سے مردوں کی نظر میں آنے لگی ہے۔ کاش ان حالات کے ساتھ صورت ایسی ملی ہوتی کہ کوئی دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ کاش۔ وہ تھکن زدہ سی پلنگ پر لیٹتی آنکھیں موند گئی۔ جاری ہے۔